میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ آج کا کلام ہے کہ خداوند سے مقابلہ کرنے کے لیے ابلیس نے اپنی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانا شروع کر دی۔ شروع سے اپنی چالیں جو خدا کے خلاف چالیں اس نے چلنی تھی کہ بھئی خداوند تو نے تو مجھے نیچے پھینک دیا ہے، اب جو تو نے نئی مخلوق بنائی ہے یعنی کہ آدم جو جسم روح اور جان رکھتا تھا، اب میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ خداوند کو ناکام کرنے کی کوشش شیطان نے خدا کی تمام کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی چال چلنا شروع کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے روشنی اور تاریکی کو علیحدہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نے روشنی اور تاریکی کو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو جو نور تھے اور جو تاریکی جو شیطانی طاقتیں تھیں ان کو علیحدہ کر دیا تھا۔ یہ تھا سورج تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ روشنی کا مطلب یہ تھا کہ یسوع کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، خداوند یہوہ جو دنیا کا نور ہے اور یسوع خداوند ہے، وہی تو وہ جسم میں آ گیا تھا تو وہی نور ہے، کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، یوحنا 8:12 آیت کے مطابق۔ تو خدا نے جب انسان کو بنا لیا، آدم کو بنا لیا، تو آدم اکیلا تھا، ہوا اس کے اندر جڑی ہوئی تھی۔ پھر خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس طرح خداوند نے آدم کو پر گہری نیند بھیجی اور ہوا کو پیدا کیا گیا، اس کی پسلی سے خدا نے پیدا کیا۔ تو یہ چیزیں اب سب کو پتہ ہے، لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا نے آدم کو جب پیدا کیا تھا تو وہ ایک آدمی تھا، دو نہیں تھے۔ یہ نہیں سمجھ لگ رہی، یہ کہتے ہیں ہم نے جی وہ دو ہی ہوں گے، دو نہیں تھے، وہ ایک تھا۔ خدا نے اسے علیحدہ کر دیا تھا کیونکہ اکیلا تھا، اس لیے چاہتا تھا خدا کہ اس کا بھی جوڑا اس کے ساتھ ہو۔ تو آدم کی پسلی سے خداوند نے ہوا کو بنایا، تو اسے اختیار دیا گیا۔ پیدائش 1 اس کی 26 سے 30 آیت میں آپ مہربانی سے پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ خدا نے اسے اختیار دیا تھا کس چیز کا۔ پیدائش 1 26 سے 30 آیت۔ ہاں جی، کوئی بھائی بہن پڑھ سکتا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئی زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تم اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، چھٹا دن ہوا۔ آمین آمین۔ یعنی کہ خدا نے چھٹے دن انسان کو اور خشکی کے جانوروں کو بنایا اور انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی کہ جڑا ہوا بنایا۔ اس میں فیمیل اور میل دونوں کی خاصیتیں تھیں۔ جس طرح خدا
روحیں پیدا کرتا ہے، اس کو فیمیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح خدا نے فرشتے بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ وہ چاہے عورتیں بن جائیں چاہے مرد بن جائے، ان کے پاس بھی یہ خاصیت ہے۔ زمین پر وہ عورتیں بھی بن سکتی ہیں، مرد بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، لیکن عام طور سے خدا نے مقدس بائبل میں یہ نہیں لکھوایا کہ کبھی وہ عورت بنی ہو۔ لیکن آپ کو یہ تو پتہ نا کہ جو بھی بدروہیں آتی ہیں کچھ عورتیں بنی ہوتی ہیں، کچھ مرد بنے ہوتے ہیں، لیکن ہوتی وہ بدروہیں ہی ہیں۔ تو اس طرح ہمیں کچھ سمجھ لگتی ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار کس پر دیا؟ زمین پر اختیار دیا۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ صرف زمین کا اختیار تھا، آسمان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ صرف ہمارا خداوند یسوع ہے جسے آسمان اور زمین کا اختیار بخشا گیا ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب کچھ اور ہے کہ وہ خدا کی دائیں طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یعنی پہلا پطرس 3 باب اس کی 22 آیت کے مطابق خدا نے اپنے بیٹے کو، اپنے جسم کو، یعنی کہ جو بیٹا ہے وہ خدا کا جسم ہے، جس کے وسیلے سے خدا نے نجات کا کام پورا کیا اور قربانی دی اپنے بیٹے کی، لیکن اس میں خدا تھا۔ خدا نے اپنی قربانی دی، جس طرح اعمال 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس نے اپنا خون بہایا تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم خداوند سے پوچھیں، خدا کا روح ہمارے اندر ہے، تو یہ چیزیں خدا سالو کرتا جائے گا اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور خدا کے اس مکاشفہ کو حاصل کرتے جائیں گے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کھولنے کے لیے بہت سا انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، دماغ دیا، ٹائم دیا، لیکن جب ہم خدا کے کلام کی سٹڈی نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس طرح خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم صرف سبزیاں کھانا، یعنی کہ گوشت نہیں دیا گیا تھا، اور تمام جانوروں پر اختیار دیا گیا، کل ہوا کے پرندوں پر اختیار دیا گیا، اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کا اختیار دیا گیا، جو بھی تھے خدا نے یہ اختیار دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدم کی اولاد ہے وہ اب اس اختیار کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم مریخ پر جائیں گے، ہم چاند پر جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، ہم یہاں جائیں گے، یہ وہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب غلط ہے، وہ نہیں ہوگا۔ خدا نے فرمامنٹ بنائی ہیں، اس سے پار کو جا ہی نہیں سکتا۔ آپ سب کو بتایا ہوا کہ خدا نے ایک آئس کی تہ لگائی ہوئی ہے، پورے آسمان کے ڈوم بنا ہوا ہے ہماری زمین پر۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ خدا نے پانیوں پر دھرتی رکھی، شکر کرو تسی اسے دا، یعنی کہ خدا نے سارا سمندر ہے پوری دنیا میں، اور اس کے اوپر خدا نے دھرتی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سسٹم لوگوں کو نہیں پتا، اور سمندر کو چاروں طرف سے خدا نے برف کی ایک تہ وہ سارے چوگرد لگی ہوئی ہے زمین کے، یعنی سمندر کے۔ سمندر ایک ہی ہے، نام انہیں 7 سمندر دے دیے ہیں، فرق نام، لیکن سمندر ایک ہی ہے جس پر زمین رکھی ہوئی ہے۔ وہ گلوب تھی، پہلے گلوب نہیں تھی بلکہ وہ فلیٹ زمین تھی، چوڑی زمین تھی، اور اس کو جب خدا نے بگ بینگ کیا، یہ پہلا تواریخ پہلے باب میں ہے اور پیدائش 10ویں باب میں ہے، تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ایک بہت بڑا بینگ کیا تھا، بگ بینگ کیا تھا، تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور یہ بر اعظم بنے تھے۔ تو یہ طوفان نوح کے بعد خدا نے کیا تھا۔ پہلے زمین بالکل کمپیکٹ تھی، بالکل جڑی ہوئی تھی، لیکن بعد میں خدا نے اسے علیحدہ علیحدہ کیا تھا۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 10 باب ہے، لکھا ہوا ہے اس کی 25ویں آیت میں، میں خود ہی پڑھتا ہوں، پیدائش 10 باب اس کی 25ویں آیت۔ اور ابر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا، یعنی زمین بٹ گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، پہلا تواریخ
اس کا پہلا باب ہے اس کی 19ویں آیت ہے جس میں لکھا ہے اور ابر سے دو بیٹے پیدا ہوئے، پہلے کا نام فلج تھا کیونکہ اس کے ایام میں زمین بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یقتان تھا۔ یہ دو آیتیں جو ہوتی ہیں دو گواہ ہیں کہ یہ واقعہ یہ کام ہوا تھا۔ ایک آیت ڈاکٹرین تو نہیں بناتی، یعنی کہ وہ تعلیم تو نہیں بنتا، لیکن پھر بھی سچائی تو ہوتی ہے نا۔ خدا کے کلام میں جو بھی لکھا ہے وہ 2 یا 3 گواہوں پر کہتے ہیں کہ بات پکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح 2 آیتوں کم سے کم ہے کہ زمین سیپریٹ ہوئی تھی، یعنی بٹی تھی، ڈیوائیڈ ہوئی تھی۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کام کیا تھا۔